ساری عمر کی محنت ہوتی ہے نا انسان کو، ایک دن فرق کو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، سمجھے نا بات؟ یہ محنت خلوص کی محنت نتیجے کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ زندگی کی محبت میں عقیدت میں ایک دن عروج کا، پیغمبر کا عروج ہے تو معراج کہلاتا ہے، آپ کا عروج ہے تو وصال کہلاتا ہے، کوئی حاصل کہلاتا ہے۔ اگر وہ دن ہو اس دن تو پھر اس دن کوئی معذرت پیدا ہو جائے تو کیا حاصل کیا؟ اس لیے اس کام کے اندر معمولی سی بات ہے، چڑیا کا شکار کرنے کے لیے بلی بیٹھ جائے نا تو یہ نہیں کہتی کہ میں تھوڑا سا اور کام کروں پھر آگے دیکھ لوں گی، جب مکمل نہیں تو کاروبار کرے جاتی کوئی سے کام۔ یہ ایسا واقعہ کہ نگاہ نہیں ہٹا سکتے آپ کے مقصد سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہو کر فقیری کی سمجھ نہ آنا بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ نان مسلم بھی سمجھ لیتے، نسخے آپ کے ہیں، باتیں آپ کی ہیں، گھر آپ کا ہے، اور ادراک ان کو ہو گیا کیونکہ آپ مصروف، اور اصل تو آپ ہی ہو نا، مذہب بھی آپ ہو، دین بھی آپ ہو، فقیری بھی آپ ہو، مسلمان۔ تو افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنے کام درپیش ہیں مجبور زندگی میں۔ یہ مجبوری کیا ہے کاوڑ صاحب؟ مجبوری یہ ہے کہ ہم اس حالت میں پیدا کیے گئے اور اس حالت میں جانا چاہتے ہیں جو ویسٹ کی حالت ہے، جا نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری۔ اللہ نے غریب بنایا، غریب ہم رہنا پسند نہیں کرتے، امیر ہونے کے لیے چھلانگے لگاتے ہیں، کہیں پاؤں میں اونچا جاتی ہے پھر مجبوری پڑ جائے، اور جتنے آپ ہو اتنی راضی ہو جاؤ، اور پھر کوشش بھی کرتے رہے لیکن راضی ہو جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مسلمان اپنے حال پر راضی نہیں، اس لیے اس کو سمجھ نہیں آتی اسلام کیا ہے، فقر کیا ہے۔ فقر یہ ہے نا استقامت، استقامت اس کے فضل کے ساتھ یا اس یقین، یا آپ کبھی دیکھا آپ نے پرانے زمانے میں کرامتیں بڑی ہوتی تھی فقراء میں، آج کیا قیامت کم ہے؟ تو اس کا آپ یہی سمجھ لو، اس کا خیال جو بن سکتا ہے کہ جب تک یقین کی کیاری نہ ہونا، کرامت کی فصل یا گلاب ہوگی، یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے تو کرامت کیسے ہوگی؟ تیرے یقین کی ایک فارم کرامت ہے، دوسرے سے درزد ہو جاتی ہے۔ آپ کا یقین، آپ کا حسن یقین جو ہے نا، آپ کے بزرگوں کو کرامت پیدا کرتا ہے، یقین آپ کا ہے، کیونکہ آپ کا یقین طلبمند ہے، طلبمند بھی کم یقین ہوا، اس لیے آپ کو وہ بات نہیں ملتی جو بات مل سکنے کے بڑے امکانات ہوتے، کیونکہ آپ جو ہے نا بدلتے رہتے ہو، ریش باتیں آپ کرتے ہو، ریش باتیں ہم یہ اڑا کے رکھ دیں گے، ہم اڑا کے آسمان کیا ہلا کے رکھ دیں گے، محمود غزنوی غوری بابر ہم کو بھی ہے، کہتا ہے چلو حملہ کرتا ہے، اس وقت اتنی نسال ہو جاتی ہے، سارے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر ہم بدل جاتے ہیں، ہم یہ کر کے رہیں گے اور دوسرے دن جو ہے نا وہ آپ بدل جاتے ہیں۔ استقامت، اگر آپ میں استقامت میں جو بھی آپ کی عمر ہے ایکس وائی زیڈ ایئرس، آپ اگر کہیں چھٹی ہو گئے آپ، اس میں استقامت پیدا کر، اس میں یقین پیدا کر، اور پھر جہاں یقین پیدا ہو گیا وہیں آپ کے لیے وہ بات پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے دل کو دیکھنا نا کہ یہ میری طرف جو ہے نا مخلص ہو گیا، کسی حوالے سے ہی ہو گیا، بس آپ کو مسئلہ لگا۔ اور اگر آپ معذرت ناموں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہیلے بہانے سے چل رہے ہیں اور واقعات کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر سارے الماکرین ہے وہ نہیں چلنے دے گا۔ میں کہتا ہوں سچا آدمی جھوٹے رہنماؤں سے بھی فیض پاتا رہا، آدمی سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے، سچے مسافر کو سچ کی منزل ملتی ہے۔ اور آپ ہو سیانے مسافر، آپ سے مراد وہ لوگ جو آپ کے علاوہ ہو سکتے ہیں، تو سیانا مسافر جو ہے نا وہ عام طور پر بے وقوف مسافر ہوتا ہے،
کیونکہ یہ سفر ایسا ہے اس میں دانائی کی بات ہی نہیں ہے، خلوص کی بات ہے، اور خلوص جو ہے نا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کاٹتا جائے گا اور غیر ضروری لوازمات سے، اور یہ کٹ جانا ہی منشاتا ہے کہ آپ شام کو وہاں آنا آ گئے. اب وہاں آنے کے لیے کتنے ہی پروگرام چھوڑنے پڑتے ہیں، کون کہتا نہیں چھوڑنے پڑتے، وہ جو چھوڑنا تھا نا وہ ورنہ نسخہ آپ کو دیتے ہیں نا تو آپ کے 20 سال لگنے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈرن طریقہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ بجائے سے کہ وظیفہ دیا جائے آپ کو اصلاح نفس کا عمل میں خود ہی مبتلا کر دیا. شام کو آنا ہمارے پاس، کل بھی آنا، وہ آج اور کل کے درمیان جو واقعہ ہونا وہ نہیں ہوگا، جیسے وظیفہ کرتے جاؤ. آج شام کو جو حرکات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، بچ گئے. بجائے اس کے وظیفہ دیا جائے، تو وظیفہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ وظیفے کے نتیجے کا عمل ہی ہم خود پیدا کرتے ہیں. یہ اس کا عمل ہے کہ ایسا واقعہ ہو گیا، وہ خود بخود ہی سفر ہوتا گیا، ساتھ ساتھ چلتے چلتے جب وہ کئی بے شمار چیزیں ضائع ہونے سے بچ گئی ہیں. اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے، ورنہ انسان بڑے ہی پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ خود سوچا کرو کہ اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا آپ کا جو فیصلہ ہے، پھر اگر مگر کی بات ہی کیا، استقامت یہی کرامت ہے، یہی کرامت، یقین یہی کرامت پروڈیوس کرتا ہے. اور اپنے ہونے کا یقین، اپنی صداقت کا یقین، اپنی عاقبت کا یقین، اپنے صبر کا یقین، اپنے رہنماؤں کا یقین، اور اپنے خوش قسمت ہونے کا یقین. آپ کا یقین جو ہے نا یہ آپ کی فوری عاقبت ہے. کل کو عاقبت جو ہوگی وہ دیکھا جائے گا. اب یقین کر اپنے آپ پر، بس اس یقین میں کمی نہیں ہے. اس لیے آپ کو اپنے فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. یقین جانا، فقیری مستقبل کا نام ہے، سند آج ہے. کمال یہ ہے، کیا کہا ہم نے، آج آپ نے فقیر کہنا اپنے آپ کو، بندی کا فقیری کل. اتنا فیصلہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک یقین نہ ہو نہیں سکتا. یہ مثال، اللہ کو ماننا آج ہے، جاننا کل ہے. ماننے کا نام ہے اللہ، حاصل ہو گیا. اور یقین کب ہوگا، اصل یہ مشاہدہ کل. یہی راز ہے. آج مان لے اور اپنے ماننے کے عمل کو بھی مان لے، جان لے گا کل جا کے. جو چیز کل جاننی ہے اسے آج مانا. جو شخص کہتا ہے میں آج ہی جاننا چاہتا ہوں وہ کبھی نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ ماننے کا انعام ہے. جاننا کیا ہے، ماننے کا انعام ہے. کرامت کیا ہے، یقین کا انعام ہے. اور یہ منزل جو ہے اپنے سفر پر یقین کا نام منزل ہے. جہاں آپ کو اپنے سفر کا یقین آ گیا وہی منزل ہے. منزل کسی ہے جغرافیکل فاصلے کا نام نہیں ہے. منزل کیا ہے، جہاں آپ کو اپنے سفر کا یقین آ گیا کہ میں مخلص ہو گیا، وہی آپ کی منزل. یہی وجہ ہے کہ ہر درویش الگ الگ مقام پر بیٹھ کر فقیر ہوا. فارمولہ نہیں بنتا، فارمولے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جہاں آپ مخلص ہو گیا وہی آپ کی فقیری. اب آپ ایمانداری سے دیکھو کہ مخلص آدمی جو ہے اس میں تو یقین پیدا ہو گیا. آپ بات سمجھ نا، جہاں یقین پیدا ہو گیا وہاں وہ بولے گا، بات کرے گا. کیسے نہیں بولے گا،